إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا. وہی اللہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے. غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے. وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے. ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے. ساری نمازیں، سارے روزے، ساری قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے. لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اے اللہ حقیقی سلطنت کا بادشاہ تو ہی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت کو دینے والا تو ہی ہے اور ذلیل کرنے والا بھی تو ہی ہے. بیدک الخیر، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج
اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی ہے رات کو دن میں رات سے دن نکالنے والا اور دن سے رات نکالنے والا تو ہی ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اور تو ہی ہے زندے کو مردہ نکالنے والا، مردے سے زندہ نکالنے والا۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، تو جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ محترم سامعین، ان آیتوں کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان آیتوں کے اندر اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان بتائی گئی ہے۔ اللہ ہی ہے حقیقی بادشاہ، اور ان آیتوں کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ دنیا میں اللہ کی مرضی چلتی ہے، اللہ کی مشیت چلتی ہے۔ اللہ کے مرضی کے بغیر اس دنیا کے اندر کوئی حکمران نہیں بن سکتا، اور اللہ کے مرضی کے بغیر اس دنیا میں کوئی حاکم کی بات بھی نہیں چل سکتی۔ اللہ کی مرضی اور اللہ کے مشیت کے ساتھ ہی اس دنیا کے حکمرانوں کی بات چلتی ہے، اللہ کے مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ اللہ ہی ہے رات میں دن نکالنے والا، دن میں سے رات کو نکالنے والا۔ اس کا مطلب مفسرین نے یہ بھی بتلایا ہے اللہ ہی ہے عروج دینے والا، اللہ ہی ہے تنزلی عطا کرنے والا، اللہ ہی ہے ترقی دینے والا، اللہ ہی ہے ترقی کو ختم کرنے والا۔ اور وترزق وتخرج الحی من المیت، اللہ ہی ہے زندے سے مردے کو نکالنے والا، مردے سے زندے کو نکالنے والا۔ اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جہاں امید نہیں رہتی وہاں امید کی کرن دکھانے والا اللہ ہی ہے۔ جہاں امید کے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں امید کے دروازے کھولنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آئیے محترم بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ان آیتوں کی روشنی میں اللہ کی عظمت پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے، آپ لوگوں کو حق بات سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، محترم ماں اور بہنوں، اس دنیا میں اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ یہ دنیا کا خالق، یہ دنیا کا مالک، یہ دنیا کا مدبر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات بڑی عظمت والی ہے، اللہ کی ذات بڑی شان والی ہے، اللہ کی ذات بڑی قدرت والی ہے، اللہ کی کرسی بڑی عظمت والی ہے، اللہ کا عرش بڑی عظمتوں والا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کرسی کی مثال دیتے ہوئے سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمینیں، یہ ساری کائنات اللہ کے کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک میدان ہے، صحرا ہے۔ سارے میدان میں، سارے صحرا میں زنجیر کے کڑیوں میں سے ایک کڑی کو ڈال دیا جائے، زنجیر جو کئی کڑیوں سے بنی رہتی ہے، زنجیر کے کئی کڑیاں رہتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کھلے میدان میں، صحرا میں زنجیر کا ایک کڑا ڈال دیا جائے تو زنجیر کے ایک کڑے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ تو اللہ کے کرسی کے سامنے یہ ساری کائنات کی حیثیت اس ایک کڑے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عرش کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا جو عرش ہے، اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، اللہ کا عرش کتنا چوڑا ہے۔ اللہ کے عرش کی بڑائی بیان کرتے ہوئے وہی مثال
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک میدان میں، ایک صحرا میں زنجیر کا ایک کڑا ڈال دیا جائے تو زنجیر کا کڑا جتنا معمولی نظر آتا ہے، اللہ کے عرش کے سامنے اس کی کرسی اتنی معمولی ہے۔ اللہ اکبر! کس کے ذہن میں، کس کے دماغ میں اللہ کے عرش کی چوڑائی کی وسعت کا احاطہ ہم کر سکتے ہیں؟ کس کا ذہن احاطہ کر سکتا ہے؟ کس کا دماغ احاطہ کر سکتا ہے اللہ کے عرش کی عظمت کو، اللہ کے کرسی کی عظمت کو؟ اللہ کی کرسی جب اتنی بڑی ہے، اللہ کا عرش جب اتنا بڑا ہے تو اللہ کتنا بڑا ہوگا، کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک بات بتلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے جانب سے مجھے ایک بات بتلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتیں بتلایا، لیکن ان باتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بتلائے مصلحت کے خاطر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں ایک بات بتلانے کی اجازت مجھے دی گئی۔ کون سی بات؟ کون سی بات؟ فرمایا کہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی صفت میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے جنہیں حملۃ العرش کہا جاتا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں اللہ نے مجھے اجازت دی ہے بتلانے کی۔ کیا ہے بھائی؟ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی ایک بات۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کتنے بڑے ہیں اس کا اندازہ اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں ایک بات میں بتلاتا ہوں، سنو۔ کیا ہے وہ بات؟ فرمایا کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی بات یہ ہے کہ اس فرشتے کی کان کی لول کی، اس فرشتے کے کان کی جو لول کی ہے وہ کان کی لول کی سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے؟ فرشتے کے کان کے لول کی سے لے کر کاندھے تک کا جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ کتنا زیادہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سفر کرنے والا، مسافت طے کرنے والا 700 سال تک مسافت طے کرے، کتنے بھائی؟ 700 سال تک اگر کوئی مسافت طے کرے تو 700 سال تک مسافت طے کرنے سے جتنا دور ہو جاتا ہے اتنا فاصلہ ہے ایک فرشتے کے کان کی لول کی اور کاندھے کے درمیان کا۔ اللہ اکبر! اللہ کے جو مخلوقات ہیں، نورانی مخلوقات، فرشتے، اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے ہیں کہ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے آپ اندازہ لگا لو، کتنے بڑے بڑے فرشتے ہوں گے وہ اندازہ لگا لو۔ صرف کان کے لول کی سے کاندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کا ہے، 700 سال کی مسافت کا۔ اللہ اکبر! محترم بھائیوں، یہ اللہ کے فرشتے ہیں، اتنے بڑے اللہ کے فرشتے ہونے کے باوجود بھی کیا آپ جانتے ہیں فرشتوں کے دلوں میں اللہ کی ہیبت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اتنا زیادہ ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ جب کوئی آرڈر دیتا ہے، اللہ کوئی حکم نازل کرتا ہے، اللہ کے حکم کے نازل ہوتے ہی فرشتوں کے دل میں اللہ کی ہیبت کا عالم یہ ہوتا ہے، سارے فرشتے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ سارے فرشتے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں جب اللہ کے جانب سے کوئی ایک وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے جانب سے کوئی ایک آرڈر آتا ہے، تو سارے فرشتے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ہیبت سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ جبکہ ان فرشتوں کے لیے قانون جزا و سزا بھی نہیں ہے، فرشتوں کے لیے جنت اور جہنم کی سزا بھی نہیں ہے، جہنم کی سزا ان فرشتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کا ہیبت فرشتوں کے دل میں اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ غور کرو کہ اللہ کا جب ایک حکم نازل ہوتا ہے، اللہ کا ایک آرڈر آتا ہے، اللہ کے وحی کے اترتے ہی فرشتوں کے دل میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور سارے فرشتے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ کیوں محترم بھائیو؟ یہاں پر ایک نکتہ میں آپ کو بتلا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ فرشتوں کے دل میں اللہ کی ہیبت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اتنا زیادہ کیوں ہے؟ آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں فرشتے۔ اہل علم نے کہا من کان باللہ اعرف کان بہ اخوف، جو اللہ کو جتنا جانتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے، اللہ کو جاننے والے۔ اللہ کو جو جتنا زیادہ جانتا ہے، جتنا زیادہ پہچانتا ہے، اللہ کا علم، اللہ کے ذات کا، اللہ کے صفات کا علم جس کے دل میں جتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ہیبت بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، اللہ کا خوف بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ فرشتے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اس لیے اللہ کے جانب سے یہ ایک آرڈر، یہ ایک حکم آتا ہے، سارے فرشتے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو ہوش میں آنے والے فرشتے ہیں وہ جبرائیل امین ہوتے ہیں۔ جبرائیل امین سب سے پہلے ہوش میں آتے ہیں، اور ہوش میں آنے کے بعد اس کے بعد پہلے آسمان کے فرشتے ہوش میں آتے ہیں، اور جبرائیل امین اللہ کے جانب سے جو وحی نازل ہوتی ہے پہلے آسمان کے فرشتوں کو بتاتے ہیں، اس کے بعد دوسرے آسمان کے فرشتے، تیسرے آسمان کے فرشتے، ایسے ایک کے بعد دوسرے فرشتے تمام ہوش میں آتے ہیں۔ تو آپ غور کرو محترم بھائیو، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کتنی زیادہ ہوگی کہ فرشتے اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے، اللہ کو جاننے کی وجہ سے، اللہ کی حکم پر فرشتے سارے کے سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی عظمت کی، اللہ کی کبریائی کی بہترین مثال ہے۔ اور آئیے میں آپ کو بتلاؤں گا اللہ کی ذات کیسی ہے۔ اللہ کی ذات پر نور ہے، اللہ کی ذات پر نور ہے۔ اس کائنات میں جو بھی روشنی ہے، چاہے وہ حسی روشنی ہو، حق اور ہدایت کی روشنی ہو، جو بھی روشنی ہے، ان تمام روشنیوں کا منبع اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ نے اللہ کے نور کی مثال دیتے ہوئے کیسی بہترین مثال اللہ نے دی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ نے اپنے نور کی مثال دیتے ہوئے کہا اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کا نور اللہ ہے۔
زمین اور آسمان کا نور اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اور اس کے نور کی مثال اس طاق جیسی ہے جس طاق میں چراغ رکھا گیا ہو، اور اس چراغ کو شیشے کی قندیل سے ڈھانپا گیا ہو، اور شیشے کا قندیل اتنا صاف اور شفاف ہے گویا کہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. اور اس چراغ میں جو تیل ہے وہ ایسے زیتون کے درخت کا تیل ہے جو درخت کے نہ مشرقی ہے نہ مغربی، مطلب ایسے زیتون کے درخت کا تیل اس چراغ میں ڈالا گیا ہے جس درخت پر ہمیشہ سورج کی روشنی پڑتی رہتی ہے، اور سورج کے روشنی پڑنے کی وجہ سے اس درخت میں، اس زیتون کے درخت کے تیل میں اتنی شفافیت ہے، وہ درخت کا تیل اتنا صاف ہے کہ آپ اس درخت کے تیل پر آگ لگائے نہ لگائے، قریب ہے کہ وہ صاف اور شفاف ہونے کی وجہ سے اس تیل میں آگ لگ جائے. ایسا صاف تیل زیتون کے درخت کا، اور اس زیتون کے درخت کے تیل سے یہ چراغ جلایا گیا ہو. محترم بھائیو، آپ اگر غور کریں گے اللہ نے ان آیتوں کے اندر اپنی نور کی مثال جو بیان کی ہے، آپ کو میں سمجھاتا ہوں. دیکھیے، ایک چراغ ہے، اگر چراغ معمولی خالی چراغ رہے تو اتنی روشنی نہیں دیتی. چراغ کے اندر روشنی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب چراغ پر شیشے کا قندیل پنایا جائے. چراغ پر شیشے کا قندیل پنایا جاتا ہے تو اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے، اور وہ چراغ پر شیشے کا قندیل صاف اور شفاف ہے، یعنی ذرا بھی دھول نہیں ہے. جو شیشے کا قندیل پنایا جاتا ہے چراغ پر، وہ قندیل اگر صاف اور شفاف ہے روشنی بھی اتنی زیادہ پھیلتی ہے. اور اس چراغ کو جس پر شیشے کا قندیل پنایا گیا ہے، اس چراغ کو اگر طاق میں رکھ دیا جائے، طاق کس کو کہتے ہیں؟ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر چراغ رکھا جاتا ہے. پرانے گھروں میں، پرانے مکانات میں آپ دیکھیں گے چراغ رکھنے کے طاق بنائے جاتے ہیں. چراغ رکھنے کے طاق بنائے جاتے ہیں، اس کو طاق کہتے ہیں، اس کو مشکات کہتے ہیں. مشکات عربی میں مطلب چراغ رکھنے کے طاق. اور جب چراغ کو طاق میں رکھا جاتا ہے اس کی روشنی اور پھیل جاتی ہے. تو روشنی کے کتنے اسباب یہاں جمع ہو گئے. پہلے ہی چراغ کی روشنی، اس کے اوپر شیشے کا قندیل پنایا گیا، روشنی اور پھیل گئی، اور اس شیشے کے قندیل کو پنائے ہوئے چراغ کو طاق میں رکھا گیا تو اور بھی زیادہ روشنی ہو گئی. اور بہت بڑی بات اللہ نے یہ فرمائی کہ اس چراغ میں بتی جلانے کے لیے جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل کیسا ہے؟ ایسے زیتون کے درخت کا تیل ہے، جو زیتون کے درخت کا تیل ایک دم صاف اور شفاف ہے. اور وہ ایسا درخت ہے، غور کرو، وہ زیتون کا درخت ایسا درخت ہے جس پر ہمیشہ سورج کی روشنی پڑتی رہتی ہے، اور سورج کی روشنی پڑنے کی وجہ سے اس زیتون کے درخت میں، اس زیتون کے درخت سے نکلنے والے تیل کے اندر ایسی صاف اور شفافیت آ گئی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ وہ زیتون کے درخت سے نکلنے والا تیل اتنا صاف ہے، اتنا شفاف ہے، اگر آپ اس میں آگ لگائیں گے بھی نہیں تو آگ لگ جائے گی، اتنا صاف ہے وہ تیل. تو ایسے تیل سے جلایا ہوا چراغ کی روشنی کتنی زیادہ ہوگی، اللہ نے اپنے نور کی مثال دینے کے لیے یہ بات سمجھائی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے محترم بھائیو، اللہ کی ذات پر نور ہے. حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کائنات کے درمیان میں جو تجلی ہے، جو پردہ ہے، جو نورانی پردہ ہے، غور سے سننا میری بات کو، اللہ اور اس دنیا کے درمیان میں جو نورانی پردہ ہے، اگر اس نورانی پردے کو ہٹا دیا جائے
تو اللہ کی تجلی کو یہ دنیا برداشت نہیں کرے گی، جل کر راکھ ہو جائے گی، جل کر راکھ ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مطالبہ کیا تھا، کہا تھا ربی ارنی انظر الیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تجھے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ جب بڑھ گیا تو اللہ نے کہا اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے میرا ایک جھلک اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، میری ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، دیکھ لے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہے گا تو تو مجھے دیکھ سکے گا۔ کیا ہوا آپ جانتے ہیں، اللہ کی تھوڑی تجلی کوہ طور پر پڑی، طور کے پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا۔ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ بے ہوش ہو کر گر گئے موسیٰ علیہ السلام۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ تو محترم بھائیو، اللہ کی تجلی، اللہ کا نور اتنا زیادہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ کے تجلی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالی جتنا پر نور ہے، اللہ کا علم بھی اتنا ہی وسیع ہے۔ اللہ کا علم اتنا زیادہ وسیع ہے، اللہ کا علم اتنا زیادہ کشادہ ہے، کسی کے ذہن میں، کسی کے دماغ میں اللہ کے علم کو احاطہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں ایک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں کیا کرتے ہیں، کشتی پر سوار ہو کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو علم سکھانے کے لیے خضر علیہ السلام سے ملاقات کرایا تھا۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو کر جاتے ہیں، اتنے میں کیا ہوتا ہے، ایک پرندہ آتا ہے، پرندہ آ کر سمندر میں چونچ مارتا ہے، سمندر میں چونچ مارتا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ جانتے ہو اللہ کا علم کتنا زیادہ ہے یہ بندوں کے مقابلے میں۔ پھر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا اے موسیٰ ابھی آپ نے دیکھا ایک پرندہ جو سمندر میں چونچ مارا، اس کے چونچ میں جو پانی آیا ہے یہ دنیا کا علم ہے، اور یہ سارا سمندر اللہ کا علم ہے۔ اللہ کے علم کی وسعتوں کو کون احاطہ کر سکتا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اور محترم بھائیوں، اللہ کا علم جتنا وسیع ہے، جتنا کشادہ ہے، اللہ کی رحمت بھی اتنی ہی کشادہ ہے۔ اللہ بڑی رحمتوں والا ہے، بڑی وسعتوں والا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی کشادہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ کتنے؟ 100 رحمتیں۔ اس میں سے رحمت کے ایک حصے کو اس دنیا میں اللہ نے بھیجا، اور رحمت کا وہ ایک حصہ ساری دنیا میں پھیل گیا۔ آج ہم اپنے آنکھوں کے سامنے ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو رحم و کرم دیکھتے ہیں، اسی رحمت کے ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جو محبت دیکھتے ہیں، اسی ایک رحمت کا کرشمہ ہے۔ بچوں کے درمیان، ابا کے درمیان جو رحم و کرم کے واقعات ہم دیکھتے ہیں، اسی رحمت کے ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے جو محبت کرتا ہے، اسی ایک رحمت کے حصے کا کرشمہ ہے۔ ایک جانور دوسرے جانور سے جو محبت کرتا ہے، اسی رحمت کے ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ ایک پرندہ دوسرے پرندے سے جو محبت کرتا ہے، اسی رحمت کے ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ یہ ساری دنیا میں جو رحمت پھیلا ہوا ہے، جو محبت پھیلی ہوئی ہے، جو الفت پھیلی ہوئی ہے، اللہ کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کے حصے کا کرشمہ ہے۔
اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جانتے ہو اللہ نے اپنے پاس 90 پر 9 رحمت کے حصے باقی رکھے ہیں. کیوں؟ قیامت کے دن کے لیے. اللہ نے اپنے پاس رحمت کے 90 پر 9 حصے باقی رکھے ہیں قیامت کے دن کے لیے. اور وہ قیامت کے دن اللہ کیا کرے گا؟ وہ رحمت کے 90 پر 9 حصوں کو لے کر اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا. اللہ اکبر. اللہ کتنی رحمتوں والا ہے، اللہ کی رحمت کتنی کشادہ ہے، اللہ کی رحمت کتنی وسعت ہے، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا محترم بھائیوں. اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے یہ جو اللہ کے بارے میں بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی رحمت، اللہ کا علم جو میں نے بتلایا ہے، اس کا مین مقصد کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے محترم بھائیوں، اللہ کی جب اتنی زیادہ عظمت ہے، جب اللہ اتنی بڑائی والا ہے، بزرگی والا ہے، اللہ جب اتنا وسعت ہے، اس کی رحمت، اس کا علم، تو اللہ کے عظمت کے کچھ عملی تقاضے ہیں جس کو پورا کرنا میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے، فرض ہے. کیا ہے؟ اللہ کے عظمت کے عملی تقاضے. اللہ کی عظمت کا عملی تقاضوں میں سے بہت سارے عملی تقاضے ہیں، اس میں سے چند تقاضے آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے عظمت کے عملی تقاضوں میں سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے واسطے سے جب کوئی آپ کے پاس آ کر مانگتا ہے تو اللہ کے نام کے واسطے کی قدر کرتے ہوئے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے. اللہ کے واسطے سے کوئی مانگتا ہے جو ضرورت مند ہے حقیقی معنوں میں، جو مانگتا ہے، جو مانگنا جس کا بزنس ہو گیا ہے، اس کو دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو حقیقی معنوں میں ضرورت مند ہے اور آپ کے پاس آ کر اللہ کے واسطے سے کچھ مانگتا ہے، اللہ کے واسطے سے، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دیجئے، میں ضرورت مند ہوں بول کر اللہ کا نام لے کر کوئی مانگتا ہے، تو اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے اس کو ضرور دیا جائے اپنی طاقت کے حساب سے، اس کو ضرور نوازا جائے، اس کے ہاتھ کو خالی ہرگز نہ بھیجا جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سألکم باللہ فاعطوہ، جو اللہ کا نام لے کر تم سے مانگے اس کو دے دو. اچھا، اللہ کے عظمت کے عملی تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نام کی جب ہم قسم کھاتے ہیں وہ قسم کو پورا کرے. اللہ کے نام سے جب قسم کھا لیے وہ قسم کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اور اگر قسم ٹوٹ گیا تو اس کا کفارہ ادا کرنا. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر تم قسم کھاؤ تو اپنے قسموں کی حفاظت کرو، اور اگر قسم توڑ دیے اس کا کفارہ ادا کرنا. قسم کا کفارہ یہ ہے یہ غلام کو آزاد کرو، اگر ایسا نہیں ہو سکے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اگر وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اگر آپ کے پاس 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو لگاتار 3 روزے آپ رکھو. تو یہ قسم کا کفارہ ہے. قسم کا کفارہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا اگر آپ قسم توڑ دیے تو. اور آگے بڑھیے. اللہ کے عظمت کی تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جب نظر مانی جائے وہ نظر کو بھی پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. میں یہ کام کروں گی، میں یہ کام کروں گا، نظر مان لیے تو پھر آپ کو پورا کرنا پڑے گا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. دیکھو، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے تھے، اور اپنے بھانجے سے بہت محبت کرتی تھی. ام المومنین بہت محبت کرتی تھی، یہاں تک علماء نے بتلایا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ابو بکر کے بعد تیسرے نمبر پر اپنے بھانجے عبداللہ سے محبت کرتی تھی. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کو جو کنیت دی ام عبداللہ سے کنیت دی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے نہیں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھانجے کی کنیت ان کو نوازا.
ام عبداللہ ان کی کنیت رکھا، بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عبداللہ بن زبیر امی عائشہ کے بارے میں کچھ سخت جملے بول دیے، کچھ سخت جملے بولے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ٹوٹ گیا۔ باہر والوں سے جب تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اپنوں سے تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اپنوں سے جب کوئی بات سنی جاتی ہے، اپنوں سے جب کوئی تکلیف کی بات سنی جاتی ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نظر مان لی، فرمایا کہ زندگی بھر میں کبھی اس سے بات نہیں کروں گی، نظر مان لی۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بعد میں عبداللہ بن زبیر بہت پریشان ہو گئے، بہت پریشان ہو کر کیا کرتے ہیں، عبداللہ بن زبیر اپنے ساتھ میں اپنے ساتھ میں عبد الرحمن بن اسود، مسور بن مخمر، یہ دونوں کو ساتھ میں لے جاتے ہیں۔ دونوں کو ساتھ میں لے جا کر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دیجئے، جو بھی بولنا تھا وہ بولتے ہیں۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان لیتی ہے، مان لی۔ جو نظر مانی تھی وہ نظر ٹوٹ گئی، چونکہ نظر ٹوٹ گئی، اب نظر کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، اور نظر توڑنے کے بعد نظر کے کفارے کے طور پہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 غلاموں کو آزاد کیا۔ یہ غلام آزاد کرتی تو نظر کا کفارہ ادا ہو جاتا تھا، لیکن امی عائشہ نے اللہ کی عظمت کا کتنا خیال رکھا، دیکھو اللہ کی عظمت کا اتنا خیال رکھا، اللہ کے ادب اور احترام کا اتنا خیال رکھا کہ 40 غلاموں کو آزاد کر دیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یاد رکھو، جب ہم نظر مانتے ہیں تو اس کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، نئی نظر توڑ دیے تو اس کا کفارہ بھی قسم کے کفارے کے برابر ادا کرنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، اللہ کے عظمت کی عملی تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ کسی کے چہرے پر نہ مارا جائے، کسی کے چہرے پر نہ مارا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی کی صورت پر مارا جائے، کسی کے چہرے پر مارا جائے۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، بچہ شرارتی کرتا ہے تو فوراً اس کے چہرے پر مارتے ہیں، اور جو ٹیچر ہیں، جو ماسٹر ہیں، اسکول میں بچہ ستاتا ہے، شرارت کرتا ہے، پہلی مار اس کے چہرے پر مارتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، چہرے پر نہیں مارنا چاہیے۔ چہرے پر مارنا گویا کہ آپ اللہ کے ادب میں کوتاہی کر رہے ہیں، اللہ کی عظمت میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو چہرے پر مارنے سے پرہیز کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ اور آخری بات محترم بھائیوں، اور بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے عظمت کی تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جو مسلمان توحید پرست، ایمان والا، دیندار، توحید پر قائم رہتے ہوئے، دینداری پر قائم رہتے ہوئے جس کے بال سفید ہو گئے، دینداری پر عمل کرتے کرتے جس کے داڑھی کے بال، جس کے سر کے بال سفید ہو گئے، ایسے آدمی کی عزت کرنا یہ اللہ کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے۔ ایسے آدمی کا احترام کرنا، ایسے آدمی کی عزت کرنا جس کی زندگی توحید میں گزری، جو توحید میں زندگی گزارتے گزارتے جس کے بال سفید پڑ گئے، دینداری پر عمل کرتے کرتے جس کے بال سفید ہو گئے، ایمان پر قائم رہتے ہوئے جس کے بال سفید پڑ گئے، ایسے آدمی کی عزت، ایسے آدمی کا احترام یہ اللہ کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے۔ محترم بھائیو، صحیح حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام بالشیبۃ المسلم، اللہ کے عظمت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ جو مسلمان دین پر عمل کرتے کرتے، دین پر قائم رہتے ہوئے بوڑھا ہو گیا ہے،
ایسے آدمی کی عزت کیا جائے، ایسے آدمی کا احترام کیا جائے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ ادب کے تقاضوں میں سے چند تقاضے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ہم لوگوں کو ہمیشہ ان تقاضوں کو یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے عاجلہ صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مومن بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ حقیقی معنوں میں تو ہی مدد کرنے والا ہے مولا، تو ہی مدد کرنے والا ہے مولا، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہماری مائیں، ہماری معصوم بچے جن کی جانیں جا رہی ہیں اے اللہ تو ان کی مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے انہیں بچا لے۔ اے اللہ ظالموں کو تو برباد کر دے، نیست و نابود کر دے۔ تو جانتا ہے کب کس کے ساتھ کیسا کرنا ہے، تجھے سب کچھ معلوم ہے مولا۔ اے اللہ تو اپنی مشیت اپنی مرضی کے حساب سے ظالموں سے بدلہ لے لے۔ اے اللہ مظلوموں کی تو مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔